السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روا کی یہی کہانیاں، اور ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایک منفرد کہانی لائے ہیں۔ یہ کہانی شروع سے آخر تک نصیحتوں اور عبرت کی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک شہزادی اپنی بے مثال خوبصورتی کے ساتھ غرور اور سنگ دلی کا بھی شکار تھی۔ اس کا نام شہزادی مہوین تھا اور وہ قدیم اندلس کی سلطنت میں رہتی تھی۔ جب وہ اس کی شاہی سواری شہر کے گلیوں سے گزرتی، راستے سنسان ہو جاتے، عزت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف کی وجہ سے۔ کوئی بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرات نہ کرتا، کیونکہ بادشاہ کو حکم تھا کہ جو بھی اس پر نظر ڈالے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ اس کا خوف ایسا تھا کہ اس کی سواری کے گزرتے ہی پرندے بھی خاموش ہو جاتے۔ مگر جیسا کہ آپ سنیں گے، یہ خوبصورت اور غرور ایک دن اسے ایسی انجام تک لے جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ تو آئیے اس عجیب و غریب داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ شہزادی مہوین نہ صرف اپنی سلطنت میں خوف کی علامت تھی، بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی اپنے ظلمانہ قوانین کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی خوبصورتی ایک خدائی تحفہ ہے جو اسے سب سے بلند مقام دیتا ہے۔ خادم اس کے سامنے کانپتے تھے، وزراء بغیر سوال کیے جھک جاتے، اور عام لوگ اس کا نام بھی بلند آواز میں لینے سے ڈرتے تھے۔ ایک دن جب وہ بازار سے گزر رہی تھی تو اس نے ایک بوڑھی فقیر عورت کو سڑک کے کنارے بیٹھے دیکھا، جو لرزاتے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ مہوین کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس نے اپنی محافظوں کو راستہ صاف کرنے کا حکم دیا، مگر وہ فقیر عورت بلا خوف سے سر اٹھا کر سیدھا شہزادی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہجوم نے سانس روک لیا۔ سب اس عورت کی موت کے منتظر تھے، لیکن عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک دن آئے گا شہزادی جب یہ آنکھیں جن کی تم حفاظت کرتی ہو رحم کی بھیک مانگیں گی اور کوئی تمہیں رحم نہیں دے گا۔ برسوں بعد پہلی بار مہوین کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر اس نے جلد ہی غصے سے اپنی گھبراہٹ کو چھپا لیا اور محافظوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو فوراً لے جایا جائے۔ اس رات مہوین سو نہ سکی۔ فقیر عورت کی الفاظ اس کے ذہن میں بد دعا کی طرح گونج رہے تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے بارے میں پتہ لگائے، مگر وہ خالی ہاتھ لوٹے جیسے وہ عورت زمین سے غائب ہو گئی ہو۔ دن گزرتے گئے اور شہزادی کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ایک شام شکار کے دوران وہ اپنے محافظوں سے بچھڑ گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور جنگل میں پر اسرار خاموشی پھیل گئی۔ دھند میں اسے ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آئی جس کی چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بھوکی اور تکی ہوئی وہ دروازے پر دستک دینے لگی۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور اندر وہی بوڑھی فقیر عورت کھڑی تھی۔ اس بار نہ کوئی ہجوم تھا نہ محافظ، صرف وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فقیر عورت نے بغیر کچھ کہے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر کی فضا گرم تھی، جڑی بوٹیوں کی لکڑی کی دھوئے کی خوشبو سے بھری ہوئی۔ تم بھوکی ہوگی، عورت نے کہا اور اسے گرم سوپ کا پیالہ تھما دیا۔ مہوین نے جھکتے ہوئے اسے تھاما۔ غرور اور ضرورت کے بیچ جنگ چل رہی تھی، مگر بھوک جیت گئی اور اس نے پیالہ قبول کر لیا۔ بوڑھی عورت کی آواز نرم ہو گئی، لوگ تم سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ تم طاقتور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں رحم نہیں ہے۔ شہزادی کچھ کہنے کو تھی، مگر سوپ کی گرمی اور عورت کی نگاہ نے اسے خاموش کر دیا۔ اس رات مہوین نے جھوپڑی میں قیام کیا اور عورت کی زبانی نرمی، قربانی اور عاجزی کی کہانیاں سنی، سبق جو اس نے کبھی نہ سیکھے تھے۔ جب صبح ہوئی وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی، مگر اس کا دل پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ جب بھی شہزادی مہوین کی شاہی سواری بازار سے گزرتی، ہر دکان کے پردے گرائے جاتے، گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جاتی اور راہگیر فوراً گلیوں میں چھپ جاتے۔ اگر اتفاق سے کوئی شخص سڑک پر رہ جاتا تو اسے حکم تھا کہ وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ جائے۔
اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو چوک پر بنے چبوترے پر لا کر دکتی ہوئی لوہے کی سلاخوں سے اس کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی۔ ایک دوپہر جب شہزادی کی سواری بازار سے گزر رہی تھی، ایک غریب بوڑھا مچھیرا دوسری گلی سے آ نکلا۔ اسے اس آنے والی سواری کا علم نہ تھا۔ اس کے سر پر تازہ مچھلیوں سے بھرا ہوا ایک بھاری ٹوکرا رکھا تھا، جسے وہ کسی کے سہارے دیے بغیر نیچے نہیں رکھ سکتا تھا۔ سواری کی تیزی سے قریب آ رہی تھی اور اس کے پاس واپس مڑنے کا وقت نہ تھا۔ اگر وہ ٹوکرا پھینک کر منہ کے بل لیٹ جاتا تو ساری مچھلیاں سڑک پر بکھر جاتی اور اس کی روزی برباد ہو جاتی۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کوئی راستہ نہ ملا۔ شہزادی کے سنگدل سپاہیوں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ میوین نے سرد نگاہ سے اسے دیکھا اور حکم دیا، دستور کے مطابق کل دوپہر اس کی آنکھیں لوہے کی گرم سلاخوں سے پھوڑ دو۔ سپاہیوں نے سر جھکا کر اطاعت کی، مگر بوڑھے کے پیر لرزانے لگے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگا، اے شہزادی، اس غریب پر رحم کیجیے۔ میں نے آپ کو جان بوجھ کر ہرگز نہیں دیکھا۔ میری بڑھاپے کا تو خیال کیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ مگر میوین کا دل نہ پگھلا۔ اس نے دوبارہ سپاہیوں سے کہا، فوراً اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ سواری آگے بڑھ گئی اور وہ غریب دھول میں بیٹھا روتا رہا، رحم کی بھیک مانگتا رہا جو اسے کبھی نہ ملنی تھی۔ اس کی کانپتے ہاتھ ٹوکرا سنبھال نہ سکے اور وہ سر سے گر کر زمین پر آ گرا۔ ایک سپاہی نے اس کی پیٹھ پر زور سے چپت ماری اور کہا، اے جنگلی بوڑھے، یہ تو نے کیا کیا؟ صاف ستھری سڑک کو گندا کر دیا، فوراً مچھلیاں اٹھا۔ غریب مچھیرے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سزا کے خوف سے وہ زمین پر بیٹھ گیا اور کانپتے ہاتھوں سے مچھلیاں اٹھا کر ٹوکرے میں ڈالنے لگا، مگر اس کی حالت یہ تھی کہ مچھلیاں ٹوکری میں ڈالتا تو وہ نیچے گر جاتی تھی۔ ظالم سپاہی گالیاں دیتے ہوئے بولے، بوڑھے آدمی، جلدی کر، ہمیں تمہیں سزا دینی ہے اور تمہارا پاس وقت نہیں، بہت کم ہے۔ اسی وقت کوئی 18 سال کا ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ اس نے بوڑھے مچھیرے پر ترس کھا کر مچھلیاں ٹوکرے میں ڈالنا شروع کر دی۔ سپاہیوں کو یہ بات ذرا بھی پسند نہ آئی۔ ایک نے دھکا دے کر کہا، اے نالائق، کسی نے کہا تجھے کہ مچھلیاں اٹھا کر ٹوکری میں رکھ دے؟ لڑکا اٹھ کر بولا، کیا کسی غریب بوڑھے کی مدد کرنا جرم ہے؟ یہ سن کر ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس کے گال پر زور کا تھپڑ مار دیا۔ مغرور شہزادی کے بے رحم سپاہی بولے، خود کے ہوش و آواز کا تو تمہیں پتہ نہیں اور ہمیں قانون سکھاتا ہے، چل اپنا راستہ لے۔ جاتے جاتے لڑکی نے پلٹ کر کہا، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، مرنا تو ایک دن ہے ہی، اور یہ بات جا کر اپنی مغرور شہزادی کو بھی بتا دینا۔ لڑکے کی زبان سے یہ سن کر سپاہیوں کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ بوڑھا مچھیرا لڑکے کے قریب آ کر بولا، بیٹا، تمہاری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، یہ مغرور شہزادی ایک دن ضرور تباہ اور برباد ہوگی۔ پھر وہ جلدی جلدی ساری مچھلیاں ٹوکری میں بھرنے لگا اور سپاہی اسے سزا دینے کے لیے محل کی طرف لے گئے۔ ادھر شہزادی میوین بازاروں کی سیر کر کے واپس اپنے محل میں پہنچی۔ بادشاہ کے خاص وزیر نے کہا، شہزادی صاحبہ، مجھے تو اس بوڑھے راہگیر پر ترس آ رہا ہے، آپ اپنا حکم واپس لے لیں اور اس غریب کو معاف کر دیں۔ شہزادی بولی، ہرگز نہیں، جیسا تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا، ویسے ہی ہمارا دیا ہوا حکم واپس نہیں ہو سکتا۔ وزیر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر زیادہ بحث کی تو وہ خود بھی سزا کا حکم سن لے گا، مگر دل ہی دل میں یہی دعا کرتا رہا کہ کوئی صورت نکل آئے اور راہگیر کی آنکھیں سلامت رہ جائے، ورنہ وہ بیچارہ ساری عمر اپاہج ہو کر رہ گئے۔ شہزادی گلنار کی محل بادشاہ کی محل سے بالکل الگ تھا اور اس کے چاروں طرف سخت پہرا رہتا تھا۔ انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی وہاں پر نہ مار سکتا تھا۔ اس لیے شہزادی اپنی عالی شان مکان میں تنہا سوتی تھی اور کھڑکیاں کھلی چھوڑ دیتی تاکہ باہر سے تازہ ہوا اندر آ جائے۔ شہزادی کو اپنی جان کا اتنا خوف رہتا تھا کہ رات کو سوتے وقت بھی اپنے ارد گرد نوکروں کو پہرا دینے کے لیے
رکھتی تھی، مگر ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ اس نے نوکروں سے کہا، آج تم لوگ میرے پاس مت رہو، آج میں اکیلی ہی سوؤں گی۔ وہی لڑکا جس نے بوڑھے مچھیرے کی مدد کی تھی اور سپاہیوں کو دھمکی دی تھی، کسی طرح کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ وہ کونے میں کھڑا ہو کر ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت گلدان رکھا تھا، جس میں ہر رنگ اور ہر قسم کے پھول سجے ہوئے تھے۔ انہی پھولوں پر ایک سرخ رنگ کا ہیرا رکھا ہوا تھا، جس کی چمک سے سارا کمرہ جگمگا رہا تھا۔ کمرے میں اگرچہ ہر چیز قیمتی اور نایاب تھی، مگر جو چیز اس لڑکی کی نظر کو کھینچ رہی تھی وہ یہی ہیرا تھا۔ جو چمک اس لال ہیرے میں تھی وہ کمرے کے کسی اور چیز میں نہ تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکا آگے بڑھا، ہیرا اٹھایا اور اپنی ماتھے کی پگڑی میں چھپا لیا۔ اسی وقت کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس نکل گیا۔ رات کی آخری پہر میں جب شہزادی مہوین کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں گپ اندھیرا محسوس ہوا۔ گھبرا کر وہ بستر سے اٹھی اور ایک ایک چیز ٹٹولتی ہوئی بڑی مشکل سے اس زنجیر تک پہنچی جسے کھینچتے سے محل کی چھت پر لٹکا ہوا گھنٹا بجنے لگا۔ اس نے زنجیر کو زور زور سے کھینچا اور گھنٹے کی آواز دور دور تک پھیل گئی۔ غلام، کنیزے اور تمام پہرے دار گھبرا کر شہزادے کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ ادھر بادشاہ کی آنکھ بھی کھل گئی اور ملکہ بھی کلیجہ پکڑ کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کہنے لگی، ہائے ہائے، میرے بچوں کو کیا حادثہ پیش آ گیا؟ بادشاہ کی بیوی نے جلدی جلدی کہا، چلیے، فوراً چلیے، کہیں میری بیٹی شہزادی مہوین کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے شہزادی مہوین کے محل کی طرف گئے۔ شہزادی کے کمرے میں کہرام مچا ہوا تھا۔ شہزادی سخت غصے میں تھی اور تمام نوکر ہاتھ جوڑے کھڑے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے محل میں کسی کو داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور شہزادی سے پوچھا، یہاں کون آیا تھا اور میری شہزادی کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ شہزادی مہوین نے کہا، ابا حضور، میرے کمرے سے ہیرا غائب ہے اور یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ نے پہرے داروں کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ کانپتے ہوئے بولے، جہاں پناہ ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے اور ہم نے کسی کو یہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، سب سو جاؤ، لیکن کل شام تک چور کو تلاش کر کے لاؤ۔ اگر وہ نہ ملا تو تم میں سے ہر ایک کو سخت سزا دی جائے گی۔ نوکر چلے گئے تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چور نہیں، ضرور کوئی باہر سے آیا ہے، اس لیے صبح ہوتے ہی اعلان کر دیجیے کہ جو چور کو گرفتار کرے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی، کیونکہ یہ پہلی چوری تھی جو اس کے محل میں ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اپنے محل کی طرف لوٹ گیا اور صبح ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ جو شخص شہزادی کا گمشدہ ہیرا تلاش کر کے بادشاہ کو پیش کرے گا اسے منہ مانگی انعام دیا جائے گا۔ اگلے دن بادشاہ دربار میں فریادیں سن رہا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان سر پر پگڑی باندھے دربار میں داخل ہوا۔ تخت کے سامنے نہایت ادب سے ہاتھ باندھ کر سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا،